صرف 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا ہی اس ملک میں مجرم ہے، اس ملک میں مظلوم ہے، اس ملک میں دھاڑے مار رہا ہے، اس ملک کا بدماش ہے، اس ملک کا ضعیف ہے، اس ملک میں اس محبوب کے تھپڑ مارے جائیں، صرف 200 یونٹ استعمال کرنے والا۔ کیا پہلے گندم کے کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا اور ابھی اس سے وہ نکل نہیں پائے تھے کہ گنے کے کسانوں کے ساتھ آپ نے ظلم کر دیا؟ اب میاں صاحب یہ ریاست ہے، اس کو کھلونا کیوں بنایا ہوا ہے؟ لیکن یہ ہوا اگر آپ کی خصلات سے پھر اٹھی تو پھر یہ بیٹھ نہیں سکے گی، پھر یہ ایسا غدر ہوگا، ایسا غبار ہوگا کہ سب کو لپیٹ کے لے جائے گا اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کا اپنا ہے سپاٹ لائٹ، جے ڈی نیوز، جناح کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ اب تو ہمیں حفظ ہو گیا ہوگا یہ فکرہ، یہ سینٹنس، اور میں ہوں ڈاکٹر ابراہیم مغل۔ پہلے اس گفتگو میں ہم 3 ٹاپک پہ بات کریں گے۔ پہلا یہ، شہباز شریف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی دیانتداری پر یا ملک کے ساتھ آپ کو جو خلوص ہے اس پہ کسی کو شک نہیں، ہم بھی نہیں کرتے۔ چلے، ہم نے آپ کی وزارت اعلیٰ دیکھی ہے پنجاب میں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی نشستیں 8 10 12 ہوئی ہیں، اور ہم نے آپ کو ایک شریف النفس انسان پایا ہے جس میں پاکستانیت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لیکن سر یہ فرمائیں کہ جب آپ وزیر اعظم بن گئے اس وقت بغیر سوچے سمجھے یہ جو 36 لاکھ ٹن تقریباً گندم آپ نے امپورٹ کرنے کی اجازت دی، سر پکڑ لے ہیں اس ٹیم کو، کس بابو نے یہ سمری شروع کی، کس نے اس کی اپروول دی، ملک کی گندم آنے والی تھی، فور کاسٹنگ کیوں غلط کی گئی؟ رانا تنویر صاحب اگر فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری کو دیانتداری سے اچھی طرح جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تو کسی زیرک انسان کو جو معاملات کو سمجھتا ہو اس کو وہاں لگانا چاہیے تھا۔ اب ان کا سیکٹری اگر انہیں خدا نخواستہ پلے کر جاتا ہے ان کے ساتھ اور مال بناتا ہے، ہمارے سیکٹری نے تو، بابو نے تو 22ویں گریڈ والے نے ہمیشہ کام ہی یہ کیا، امپورٹ میں بھی کماؤ ایکسپورٹ میں بھی کماؤ۔ بدقسمتی کس کی؟ ریاست کی۔ اب جب آپ نے یہ گندم امپورٹ کر لی، انٹرنیشنل ریٹ کیا تھے آپ کو کچھ اور بتائے گئے ہوں گے، اس کی کمیشن کہاں باہر کے ملکوں میں جمع ہو گئی ہوگی، ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ اب سر، اب جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 300 ارب روپے کا اس گندم کی امپورٹ میں بے ضابطگیاں ہیں۔ اچھا، ابھی اس گندم کی وجہ سے ملکی گندم کے کسان کو جو زخم لگے، جو وہ گھائل ہوا، وہ ابھی سانس نہیں پکڑ رہا تھا کہ دوسرا اس کے لیے تلوار اس کے لیے اس کے سر پر لٹکا دی گئی۔ وہ کیا؟ میاں صاحب آپ کو پھر جسٹیفیکیشن دی گئی، آپ بھی بیٹھے ہوں گے، اسحاق ڈالر بھی بیٹھے ہوں گے، اورنگزیب بھی بیٹھے ہوں گے، اور آپ کے عقل کل بابو 22ویں گریڈ کا 21ویں گریڈ کا وہ بھی بیٹھے ہوں گے، اور آپ نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی۔ اب میاں صاحب جب آپ نے 7 ساڑھے 7 لاکھ ٹن یا جتنی بھی چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی، سر ممکن ہے بیٹے جو ہوتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ 2 ہی چیزیں ہیں آزمائش کی، یا تمہارا مال یا تمہاری اولاد۔ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، آپ قرآن پہ بھی وسیع نظر رکھتے ہیں اور اللہ نے آپ کو وہ بھی ملکہ دی ہے کہ اسے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن کہیں سلمان بیٹے نے تو نہیں آپ کو کہہ دیا کہ میاں صاحب جانے دے چینی، ہمارے پاس وافر پڑی ہے؟ یا میاں چودھری منیر صاحب نے آپ کو فون کیا ہو کہ میاں صاحب چینی جانے دیں؟ اب دیکھیں نا سر، ایک وزیر اعظم جو ہوتا ہے، اس کے بعد وزیر جو ہوتا ہے، اس کے بعد 22ویں گریڈ کا بابو جو ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ دنیا میں عقل اگر میرے پاس نہیں تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسے طبقے پر جو یہ سوچتا ہے اور چینی کی سمری بنا کے آپ کو بھیجتا ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے۔ کیا پہلے گندم کے کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا اور ابھی اس سے وہ نکل نہیں پائے تھے کہ گنے کے کسانوں کے ساتھ آپ نے ظلم کر دیا؟
اب میاں صاحب یہ ریاست ہے، اس کو کھلونا کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ ایک نشست کریں اس پہ. آپ ہوں صدر پاکستان کو نہ اس میں بلائیے گا، ان کے بہت سٹیک ہیں چینی میں، لیکن ایوبی دوئم فیلڈ مارشل کو تو بلائیے گا، اور وہ جو فائنانس کو اب ہماری SIFC ہے ان کے چیف کو بلائیے گا، ایک دو اور سر پھرے کو بلا لیں. اگر آپ سمجھے کہ ہم آپ کی جو بے چینی ہے اس کو نہیں بڑھاتے تو ہمیں بھی بلا لیجیے گا، ہم اپنا موقف دیں گے دلیل کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پروو کریں گے جو عوام کا یا نقطہ نظر حقائق کا کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے. تو میاں صاحب جب آپ نے یہ چینی کی اجازت دی، کس قدر کھیل عجیب ہے میری ریاست کے ساتھ. کیوں نہیں لوگ اٹھ رہے اور پکڑ لیتے ان لوگوں کو گریبان سے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے کہ جو یہ کھیل آئے روز کرتے رہتے ہیں. میرے ملک کے ساتھ یہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا. اب آپ جیسا پرائم منسٹر بھی آیا ہو اور چینی ایکسپورٹ کر دو، چینی ایکسپورٹ کر دی، آج چینی امپورٹ کر لو. چند ماہ پہلے چینی دسمبر میں 124 میں 125 130 روپے چینی بک رہی تھی. آج چینی اگر 200 روپے کلو پہ چلی گئی ہے میاں صاحب، تقریباً 3 سے 4 لاکھ ٹن چینی مہینے کی پاکستان میں انڈسٹری میں اور گھریلو استعمال ہے اس کا. اب آپ یہ بتائیں کہ کہاں 125 اور کہاں 200 روپیہ کلو، یہ جو اربوں روپے کا کھانچہ آئے گا، یا یہ جو چینی آپ یہ جو بیچ رہے ہیں 200 روپے میں، میاں صاحب کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا صرف 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا ہی اس ملک میں مجرم ہے، اس ملک میں مظلوم ہے، اس ملک میں داڑے مار رہا ہے، اس ملک کا بدماش ہے، اس ملک کا ضعیف ہے، اس ملک میں اس میں ممکن تھپڑ مارے جائیں؟ صرف 200 یونٹ استعمال کرنے والا، اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، وہ چھپتا پھر رہا ہے، ہر چیز بیچ دی ہے اس نے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے، اور پھر بھی مارا مارا پھر رہا ہے. بجلی والے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور جو 35,000 تنخواہ لینے والا ہے اس کا تو 200 یونٹ بجلی کا بل جو ہے وہ معاف نہیں ہے. اور یہ جو کھانچے ہیں 125 روپے والی 200 روپے کلو بیچنے والے اور 3-3 4-4 لاکھ ٹن مہینے کی چینی بیچنے والے، ان کے بجلی کے بل معاف ہیں، اشرافیہ کے معاف ہیں. جاؤ یاشی کرو، جاؤ کنڈے ڈالو، جاؤ چوریاں کرو، جاؤ حکومت کو کچھ نہ دو. بقول لغاری صاحب کے ہمارے خیال میں تو یہ 500 ارب ہے، بقول لغاری صاحب کے 250 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. میاں صاحب ادھر نہیں کبھی دھیان گیا آپ کا؟ یہ 200 یونٹ والے پہ تو بڑا آپ کا دھیان چلا گیا، اور آپ نے منہ میں کنگڑیاں لی ہوئی ہیں. میرے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا مغل صاحب میں ان کی معاف کر دوں گا بل. چلو آپ کا وہ عہد ہے میرے ساتھ، وہ تو میدان عرفات میں انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. لیکن میاں صاحب یہ جو چینی بیچ دو باہر، چینی منگا لو، ماضی میں نالائق وزیر اعظم ان کے ساتھ نہایت چاتر اور چلاک سیکٹری 22ویں گریڈ کا بیچ کے سٹوری سمری، یوریا بیچ دو باہر، بیچ دی، یوریا امپورٹ کر لو، کر لی، کتنا کھانچہ لگا، اتنے ارب کا، کینیڈا میں جمع کرا دو پیسے. تو وہی پھر اگر سٹوری میاں صاحب چلنی ہے تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں آپ کی پروموشن کر رہا ہوں، میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ رک جاؤ، غدر نہ مچاؤ، نہ سڑکوں پہ نکلو ابھی، کیونکہ اس دور میں یا آج کے دور میں اگر آپ کو وزیر اعظم چاہیے تو للہ شہباز شریف سے بہتر ابھی کوئی نظر نہیں آتا، ابھی کوئی بہتر نظر نہیں آتا. لیکن آپ کی دیکھیں نا، اگر کتا مرتا ہے پیاس سے تو حاکم پریشان ہے، اب آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اور ایک اندازہ میں نے کسی اکاؤنٹس والوں کو اسلام آباد میں یا ادھر ادھر فون کیے، انہوں نے کہا بہت بڑے مغل صاحب اس میں کھانچے ہیں اور کئی لوگ اس میں انوالو ہیں اور بڑا مال بنا رہے ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے سڑکوں کے ٹھیکے لیں، انہیں کیا ضرورت ہے کوئی سوسائٹیوں کے ٹھیکے لیں، انہیں کیا ضرورت ہے کوئی پلاٹ لیں اور بیچیں. گندم بھیج دو، گندم منگا لو، چینی بھیج دو، چینی منگا لو، یوریا بھیج دو، یوریا منگا لو، کھانے والا تیل بھیج دو، کھانے والا تیل منگا. میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی منجی، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ منجی کے نیچے ڈانگ پھیرو، میاں صاحب آپ بھی پھیر لیتے اور قوم کو آ کے مخاطب ہوں آپ
کہ بھائی مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, گندم میں امپورٹ غلط وقت پہ کی گئی تھی, کاسٹنگ غلط کی گئی تھی, وہ 300 ارب کا جو ملکی خزانے کو دھچکا لگا ہے, آپ قوم سے اس سے معذرت کریں. اور دوسرا یہ چینی والا معاملہ, کس نے آپ کو ورگلایا؟ اور جس سے بات کرتے ہیں دنیا میں جگ ہنسائی ہماری ہو رہی ہے کہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں. اپنے اکلے کو 22ویں گریڈ کے سیکٹری کو اگر آپ آج ٹنگ دیں, وہی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں سب سے مشکل کام بابو سے کام لینا ہے, نہیں یہ نہ چلتے ہیں نہ چلنے دیتے ہیں. میاں صاحب, آپ جس بابو نے چینی کی ایکسپورٹ کرنے کی سمری شروع کی تھی اس کو پکڑ لیں. یہ بابو تو گوندل صاحب کے دور میں بھی پڑھایا کرتے تھے اس طرح کی سمریاں کہ جی مکی امپورٹ کرنے دیں, اور گوندل صاحب کو میں نے کہا یہ ظلم نہ کرنا, اپنی ملک کی مکی تباہ ہو جائے گی. انہوں نے کہا مغل صاحب گھبرائیں نہ, میں آپ کی حب الوطنی پہ فدا ہوں. اور وہ گوندل صاحب منڈی بہاؤدین والے, لیکن وہ مجھے فائل آئی ہے میرے پاس, لیکن میں نے دراز کی سب سے نیچے ٹیبل کی دراز میں رکھ کے اسے تالا لگا دیا ہے کہ اس فائل کو میں آگے نہیں چلنے دوں گا. میاں صاحب کاش اورنگزیب ہی روک لیتا, کاش وہ امپورٹ والے روک لیتے, لیکن سب کے تو کہتے ہیں پہلے ڈیسائیڈ تھا کہ کنے چ لینا مال کنا بنانا ہے. میاں صاحب خدا کا واسطہ اس ملک پہ ترس کھائیں. آپ ایک شریف باپ کے, آپ ایک کسان کے بیٹے ہیں, شریف النقف, اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے. آپ کی والدہ تھی جن کا آپ نے دودھ پیا ہے, لہذا ایسے والدین کی اولاد آج یہ کر رہی ہے. اور سارا اگر آپ کہیں بھی جی میرا اس میں کوئی قصور نہیں, مدعا تمام کا تمام جو ہے وہ کھرا آپ کے گھر تک جا رہا ہے, آپ کی ذات تک جا رہا ہے, اس لیے کہ بابو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا وزیر اجازت نہ دے. رانا تنویر صاحب سے پوچھے کہ یہ کیا تماشا ہے, اسحاق ڈالر نے کس نہج پہ آ کے, اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ چینی 160 روپے کلو بکوائیں گے, وہ وعدہ آپ کا کہاں گیا؟ گویا آپ کی ریٹ زیرو ہے. اور اگر آپ کی ریٹ زیرو ہے پھر ہم آرمی کو بلاتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج آ گئی فوج آ گئی فوج آ گئی. اگر آج فوج آئی ہوئی ہوتی تو یہ تماشا نہ ہوتا. چینی بھیج دو, چینی لے آؤ, گندم بھیج دو, گندم لے آؤ, یوریا بھیج دو, یوریا لے آؤ. اللہ کا واسطہ کتنا بڑا پیٹ ہے ان لوگوں کا, اتنے چھرا چلائیں. اور یہ غریبوں کا خون ہے اس میں, غریبوں کے حصے کی روٹی ہے اس میں, غریبوں کے حصے کی دال ہے اس میں. 200 یونٹ کا وہ بل نہیں دے سکتا. کہاں وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے جو 200 یونٹ نہیں استعمال کر سکتا. کہاں یہ اشرافیہ ہے کہ 300 ارب گندم پہ نقصان کر لیا, اور ایک اندازے کے مطابق کہہ رہے ہیں 50 سے 100 ارب کا یہ چینی کے جانے آنے میں, دھوکے میں, فراڈ میں, غبن میں, اس میں 100 ارب کا نقصان ہو جائے گا. یہ 400 ارب روپیہ میاں صاحب اگر بچایا ہوتا, 250 ارب روپیہ بجلی کی چوری کا بچایا ہو بغور لغاری صاحب کے, ہمارے نزدیک تو 500 ارب ہے, اور بقور چیمبرز کے 1500 ارب کی چوری ایف بی آر میں ہو رہی ہے. اور گورنمنٹ کے باقی جو محکمہ جات ہیں وہ صرف آتے ہی مال اکٹھا کرنے کے لیے. گویا یہ ملا جلا کر نااہلی اور پرائم منسٹر کی اور اس کے 22ویں گریڈ کے بابو کی کرپشن جو نظر آتی ہے اپیرنٹلی, اگر نہیں تو معافی آپ کلیئر کر سکتے ہیں قوم کے سامنے. یہ ملا جلا کر یہ 2-3 ہزار ارب روپیہ جس کو کھانچہ ہر سال لگ رہا ہے یا ایسی پالیسیوں سے لگ رہا ہے, تو پاکستان کا خزانہ کون بہتر کرے گا؟ تو پھر ہم کیوں نہ بلائیں اپنے آرمی چیف کو کہ جی ایوبی 2 مائع اور سنبھالے معاملات کو. اب قوم بتائے, ہم نہ بلائیں پھر ان کو؟ یہ نہیں ٹھیک کر رہے سول کے لوگ جو ہیں. شہباز شریف کرنا چاہتا ہے, اسے بابو نہیں چلنے دیتا. رانا تنویر صاحب کو بلائیں, اس معاملے کو کلیئر کریں. میاں صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے, الیکشن آئیں گے, یہ منہ پہ آپ کے تھپڑ لگائیں گے لوگ ان باتوں کے, لہذا اس پہ آپ سوچیں, قوم پہ ترس کھائیں, قوم کو اتنا ذبح نہ کریں. قوم میں مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے, آپ کے خلاف ایک ہوا اٹھی تھی, وہ ہم سب نے کوشش کی کہ رک جاؤ, اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہوا اگر آپ کی خصلات سے پھر اٹھی تو پھر یہ بیٹھ نہیں سکے گی. پھر یہ ایسا غدر ہوگا, ایسا غبار ہوگا کہ سب کو لپیٹ کے لے جائے گا, اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.